الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارے اعلامیہ نمبر 437 کا دوسرا آئٹم تاریخ اسلام کی 558ویں نشست ہے، جس کا آغاز قاری محمد مرتضیٰ صاحب کی خود خوش الہان خراج سے شروع ہوا، آغاز ہوا، اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے۔ آج یعنی 16 جون 2012 مطابق 25 رجب المرجب 1433 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر ہم جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں یکجا ہیں تاکہ ہم آپ کے خود جانے پہچانے ایک اہم مقرر ڈاکٹر محمد عبدالقیوم صاحب کے خطاب، ابھی جو خطاب اسلامی فن تعمیر کے شاہکار چار مینار اور مکہ مسجد، اس کے بارے میں ان کا خطاب سننے کے لیے ہم یکجا ہیں۔ مجھے چندہ ضرورت نہیں ہے اس بات کے بتانے کی کہ چار مینار صرف حیدرآباد میں نہیں، دیش میں نہیں، بلکہ دنیا بھر میں اپنے فن تعمیر کی وجہ سے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے عقل دنگ رہ جاتی ہے جس وقت آپ قدیم مسجد مکہ مسجد کا فن تعمیر دیکھتے ہیں۔ یقینی طور پر ہمارے مقرر صاحب جو ایک تاریخ داں ہیں اپنے عنوان سے انصاف کریں گے، کیونکہ ماضی کا ہمیں تجربہ بتاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی محنت شاخہ سے کئی ایسے عنوانات پر قلم اٹھایا ہے انہوں نے اور کتابیں تصنیف کی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی بڑے مورخ مانے جا رہے ہیں حیدرآباد کے۔ ابھی حال میں انگریزی اخبار جو ایک نیشنل پیپر ہے ہندو، اس نے جو ہے آپ کے بارے میں وضاحت سے لکھا ہے کہ نوٹڈ آپ کے اسکالر ہیں وہ آثار قدیمہ کے۔ تو میں صرف اتنا عرض کرتے ہوئے کہ جیسا کہ آج کا عنوان آپ جانتے ہیں، شہر حیدرآباد کی دو اہم نشانیاں چار مینار اور مکہ مسجد، غالباً ہر کوئی واقف ہے، نہ صرف یہاں پر بلکہ سارے حیدرآباد میں یا سارے ہندوستان میں جو ہے اس کی جو فن تعمیر ہے، خصوصاً چار مینار اور مکہ مسجد کی بہت ہی مشہور رہی ہے۔ اور آج کل جو بھی بیرونی سیاح آتے ہیں حیدرآباد، VVIPs، خصوصاً ان سے مجھے ملنے کا اتفاق رہتا ہے اور آج بھی برقرار رہتا ہے۔ تو جب مسلمانوں کی آمد ہندوستان میں ہوئی، اگر ہم مان لیں محمد غوری کے دور سے، عربوں کا دور چھوڑ کر جب ترکوں کا دور شروع ہوتا ہے ہندوستان میں 1192 میں، اور وہ جو مشہور جنگ ہوئی اور اس میں
قطب الدین ایبک اور محمد غوری کی جو فتح ہوئی، اس کے بعد جو ہے شہر دہلی میں جو فوج تعین کی گئی، جبکہ شہر دہلی نہیں تھا، لیکن جو گیریزن، جو فوجی چھاونی ان ترکوں کی رہی ہے، وہی جو ہے دہلی بنتا ہے۔ تو ایک کریڈٹ مسلمانوں کا، ترکوں کا یہ جاتا ہے کہ جہاں پر یہ ابتدا ان کی قیام ہوئی ہے وہی آج شہر دہلی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یعنی مسجد قوت الاسلام، سب سے پہلی مسجد جو ہندوستان میں جو تعمیر ہوئی۔ عربوں کے دور کی وہ مساجد الگ ہیں، جیسے کیرلا کے ساحل پہ کوئی بنا دیا، کوئی سندھ کے ساحل پہ کوئی مسجد بنی، وہ علیحدہ ہے، لیکن حکومتی طور پہ یعنی بادشاہوں کی بنائی ہوئی جو ہے مسجد قوت الاسلام، اور اس کے بھی آج بڑی شاندار کمانیں باقی ہیں، عظیم الشان کمانیں ہیں۔ اور اسی کے سامنے جو ہے قطب مینار کھڑا ہے، وہ 1198 عیسوی سے اس کی تعمیر شروع ہوئی قطب الدین ایبک کے دور۔ تو وہ مینار پر روشنی دراصل اس لیے میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم چار مینار پر آئیں کہ مسلمانوں کے جو فن تعمیرات تھے، اگر آپ سنٹرل ایشیا کے مینار دیکھیں جو قطب مینار سے پہلے تعمیر ہوئے ہیں، جو عربوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ نیچے کا حصہ اس کا مربع نما ہوتا ہے، اسکوائر پر جو ہے یہ مینار بناتے ہیں، یہ ارلیسٹ فارم ہے۔ لیکن دیکھنے میں اگر آپ اسکوائر دیکھیں، اسکوائر کے اوپر آپ تعمیرات کریں تو انسان کی نظر پہلے اسکوائر پر پڑتی، لیکن اسکوائر میں جو ہے خوبصورتی کم ہوتی۔ اس کے برخلاف اگر آپ آکٹاگن یعنی 8 سائیڈڈ کر دیں اس کو، یا 12 سائیڈڈ کر دیں جیسے قطب مینار ہے، تو یہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ 12 پہلو یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، جو ہندوستان تمام میں جو ہے مسلمانوں کی دین جو ہے وہ اپنا اسکوائر وہیں چھوڑا ہے، جو مربع تھے وہ سب وہیں چھوڑا ہے، لیکن آکٹاگن سے 12 سائیڈڈ سے شروعات ہیں تعمیر، بے انتہا خوبصورت ہے۔ جیسے قطب مینار کی خوبصورتی آپ نیچے سے اوپر دیکھیں تو وہ کونیکل شیپ آئے گا، سرکولر آئے گا، تو وہ 24 سائڈ بنائے ہیں وہ، تو اس کو جو 4-5 اسٹوری کیا گیا ہے، وہ 238-40 فٹ لے گیا ہے۔ تو لیکن ہر مرحلے پہ جو ہے خوبصورتی کا بے انتہا خیال رکھا گیا ہے، اور یہ سب مسلمان انجینئروں کا کمال ہے۔ اس میں گو کے مقامی بھی لوگ شامل ہیں بیل بوٹے وغیرہ بنانے میں، لیکن اس کا جو نقشہ مرتب کرنے والے، جو ایگزیکیوٹ کرانے والے گراؤنڈ پر ٹھہر کر، وہ سب مسلمان ہیں۔ یہ جب حکومت قائم ہوئی تو ان کا اولین کارنامہ ہے، اور یہ کارنامہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں، جتنے اسکالرس یا VVIPs آتے ہیں باہر سے، جب میں ان سے ملتا ہوں، وہ بڑے شوق سے یہی دیکھنے آتے ہیں اور یہی سننا چاہتے ہیں کہ کس طرح بنے گا، جیسے تاج محل کس طرح بنے گا، خود چار مینار کس طرح بن گیا، اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے وہ تو بہت ہی ہفتوں مہینوں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کا راز پالیں یا نہ پالیں جو چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے لوگ آج کے، ہم جو ہے وہ جاننا نہیں چاہتے، یا جو ہے بس اپنے اس ماڈرن لائف میں، ہاں، تو یہ جو ہے مگر جب میں ان لوگوں سے ملتا ہوں تو گھنٹوں جو ہے اسی پر گفتگو ہوتی ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے آبا اجداد نے جو تعمیرات چھوڑی ہندوستان میں، اس کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں۔ تو اگر ہم کم قدر بھی کریں یا کچھ، لیکن اس کی قدر جاری ہے، اور اس پر ایسی تصنیفات یہ لوگ شائع کرتے ہیں جو ایک ایک کتاب 4000 6000 5000 3000 میں، آپ اے حسین جائیے دیکھ لیجئے کہ کتنے مسلمان تعمیرات پر آپ کو ایسی عظیم الشان کتابیں ملیں گی، ایسی عظیم الشان کہ آپ دنگ ہو جائیں گے، بھئی یہ کیا ہے، ایک ذخیرہ ہے، ہر وقت یہ چلتا ہے سلسلہ، ایسے نہیں کہ آج ہی تھا کل نہیں ہوگا، کل بھی آئیں گی کتابیں، پہلے بھی تھی۔ تو مسلمانوں کی تعمیرات پر بے انتہا، چاہے مغلوں کی ہو، ترکوں کی ہو، ایرانیوں کی ہو، یہ کام ہو رہا ہے، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو اب آئیے قطب مینار میں جو خوبصورتی تھی، تو مسلمان وہ اس کو کبھی اذاں کا مینار قرار دیا گیا، قوت الاسلام کے سامنے وہ بنایا گیا ہے، اس لیے جو ہے اس کو کبھی جو ہے اذاں کا مینار، تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اذاں کا مینار 240 فٹ پہ جو ہے جا کر اذان دیں گے کوئی، تو یا پہلی منزل تک پہنچے، تو اس طرح جو ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہے مسلمانوں کی، اسلام کی شان و شوکت کا قیام بھی ہے۔ وہ قطب مینار ریپرزنٹس کہ اسلام کی قوت جو ہے
یہ ہندوستان میں داخل ہو چکی ہے. یہ جو ہے وہ مقصد ہے. پھر اذان بھی دی گئی اور اس پر جو ہے آپ کے قرآن شریف کے کتبات سجائے گئے ہیں اور سر سید احمد خان صاحب جو ہے اس کو انہوں نے جھولے ڈال کر پڑھا ہے. پھر وہ آثار السنادید میں جو ہے اس کو تحریر میں لایا ہے پہلی مرتبہ. اور وہ اور ایک بات کہ مسلمانوں کی جو تعمیرات رہی ہیں ان پر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انگریز جو ہے اس پر کتابیں لکھنے کے بڑے شوقین ہیں. جیسے محکوم آثار قدیمہ قائم ہوا ہندوستان میں، وہ انگریزوں کے دور 1861 میں قائم ہوا. اور پھر ایک سر جان مارشل، یہ کئی لوگ تھے اور یہ تمام آثار قدیمہ کے بڑے بانی مانے جاتے ہیں. لیکن سر سید احمد خان نے 1845 میں وہ کتاب لکھی ہے، جبکہ ابھی انگریزوں کو خیال نہیں تھا کہ ایک محکمہ قائم کیا جائے. 1845. اور اس وقت جو ہے جب یہ لال قلعے کے اطراف گھومتے ہیں، وہ شہنشاہ ظفر جو ہے بادشاہ ابھی زندہ ہے، قلعے میں ہے، تو اس وقت جو ہے تحریر کرتے ہیں دہلی کی تمام آثار جو ہیں. اب آج بھی کتاب ملتی ہے، وہ ری پرنٹ ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے مسلمانوں کا ذوق شوق نہ صرف ہر صدی میں رہا ہے بلکہ اس کو بیان کرنے میں بھی ماہر رہے ہیں اور وہ بڑی نایاب کتاب ہے. اب جیسے قطب مینار کی تعمیر جب ترکوں کی حکومت قائم ہوئی تو وہ ایک نشانی دہلی کی وہی بنی، اور اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ ہوا وہ بنگال تک فتح کرے اور پنجاب وغیرہ نارتھ انڈیا آیا اور ان کی حکومت شمالی ہند تک رہی. اور اس کے بعد جو ہے اجمیر میں بھی جو ہے کچھ مساجد بنے ہیں ان کے ایبک کے دور میں، قطب الدین ایبک کے اسی طرز کے کچھ بنے ہیں. لیکن ان کو موقع جنوبی ہند میں پیش قدمی کا نہیں ملا تھا. آخری میں علاؤ الدین خلجی کامیاب ہوتا ہے اور وہ فوجیں ترکوں کی مسلمانوں کی جو ہے جنوبی ہند کی طرف، تو جیسے دولت آباد دیوگیر جو تھا دولت آباد پر قبضہ ہوتا ہے. اور لیکن علاؤ الدین خلجی کی ایک ایسی بہترین پالیسی رہی ہے کہ وہ تو دہلی میں بیٹھا رہتا ہے اور اس کے بعد ملکہ پور کو مدورا جو تمل ناڈو کا جو شہر ہے وہاں تک جو ہے فوجیں بھیجتا ہے اور ہر راجا سے جو ہے خراج وصول کرتا ہے. یہ راجا کی حکومت برقرار رہتی ہے. اور اس کو میں نے اب حال ہی میں کتاب لکھی ہے ہند میں ترکوں کے عظیم کارنامے، تو میں اس کو یونیفیکیشن آف انڈیا میں مسلمانوں کا سب سے پہلا کارنامہ ہے. ہندوستان کو اگر متحد بنانے کا کسی نے خواب سوچا ہے تو وہ مسلمانوں میں علاؤ الدین خلجی ہے. اس کے بعد تغلق ہے. یہ جتنے دن برقرار رکھ سکے لیکن وہی بنیاد یہ ہے، یہ مغلوں نے وہی فائدہ اٹھایا علاؤ الدین خلجی کا. اس کے بعد انگریزوں نے وہی ملک کو متحد رکھا ہے. پھر آج بھی جو ہے آپ ایک ہی زمین جانے نہیں دیں گے. تو وہ جو اتحاد کرنے کا صحرا بھی جو ہے پالیسی مسلمانوں کے سر ہے. تو اس نے جب جنوبی ہند میں آیا اور پھر اس کے بعد حکومتیں بدلی، تغلق کا دور آیا، تغلق کی حکومت قائم ہوئی اور اس کے بعد یہاں پر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ بہمنی حکومت قائم ہوئی. بہمنیوں کا ایک شاندار مینار چاند مینار قلعہ دولت آباد میں جو 1435 عیسوی میں بنا ہے. جس طرح قطب مینار کی شان ہے وہ اسی طرح اگر آپ قلعے کے پاس جائیں تو وہ ایک مینار آپ کو نظر آئے گا، چاند مینار. اس کی شکل جو ہے قطب مینار سے بالکل علیحدہ ہے. یہ جب جنوب میں تعمیرات عمل میں آئی ہے یہ بہمنیوں کا بنایا ہوا ہے، یعنی جو ریجنل فورس تھا، جو دکن کے جو حکمراں تھے، ان کا بنایا ہوا ہے. تو اس کی شان علیحدہ ہے اور اس پر ٹائل ورک بھی ہوا کرتا تھا. ٹائل ورک ہے اور ایک سلنڈریکل ہے، جو یہ ترکوں کی بڑی اہم چیز رہی ہے کہ وہ سلنڈریکل بناتے ہیں. ٹیپرڈ، ان کے والز ٹیپرڈ ہوتے ہیں اکثر، کیونکہ اس دور میں طرز تعمیر وہی چل رہا تھا اور اس میں بڑے یہ بنائے. اور یہ ترکوں کے دور کی جو گنبدیں بنی ہیں وہ اس کے ڈوم جو ہے چپٹے ہوتے ہیں. یہ اس طرح فل 75% جو اب ہم دیکھتے ہیں جو ٹومس وغیرہ میں، یہ ایرانیوں کے آنے کے بعد ہے. یہ ایک دور کے بعد جو 16ویں 17ویں صدی میں جو ہے یہ شروع ہوا. تو ابتدائی دور کے جو قبے ہیں وہ بڑے چپٹے ہیں. اتفاق سے حیدرآباد شہر جو آباد ہوا 1591 میں، تو وہ جب تک جو ہے بیدر اور گلبرگہ سے ہوتے ہوئے یہاں آئے تو بیدر کی جتنے آپ مقبرے دیکھیں گے اس کے گنبد چپٹے ہیں اور دیواریں جو ہے سلامی دار ٹیپرڈ والز ہیں. تو یہ جو تعمیرات ہیں یہ دہلی سے آئی ہے. یہ دہلی سے جب یہ منتقل ہوئے تھے آپ کے دولت آباد اور وہاں سے جب بغاوت کر کر یہ حکومت نہیں، تو وہ تعمیر جو دولت آباد میں فیروز شاہ تغلق کے مقبرے میں یا غیاث الدین تغلق کے مقبرے میں دی گئی،
وہی جو ہے یہاں آتی ہے اور گلبرگے سے جو ہے بیدر منتقل ہوتا ہے 1427-28 میں کیپٹل شفٹ ہوتا ہے. اب بیدر کی جو تعمیرات ہیں وہاں پر ایرانی ایلیمنٹ انٹر ہوتا ہے, ترکوں سے جو ہے ایرانیوں کا میل ملاپ اور پھر مقامی اثرات, تو یہاں پر کچھ طرز تعمیر تبدیل ہوتا ہے بیدر کا. اور بیدر کا میں خاص عمارت ہے مدرسہ محمود گاواں. حیدرآباد کے لیے بھی وہ اس لیے اہم ہے کہ چار مینار کا نام بھی مدرسہ ہے. قدیم زمانے میں اگر کوئی پوچھتے کہاں جا رہے تو مدرسہ جا رہا ہوں, مدرسہ چار مینار کا نام مدرسہ تھا اس لیے کہ فرسٹ فلور پر ایک اسکول ہوا کرتا تھا چار مینار میں. جس طرح شاندار مینار یہ محمود گاواں کے مدرسے کے ہیں, وہ ان میناروں کی شکل علیحدہ ہے, وہ پورے سرکولر ہیں. وہ ایران عراق کے جو مینار ہوتے ہیں اس کا طرز تعمیر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بیدر جائیں, اور جس پر ٹائل ورک ہے اور قرآنی آیات کندہ ہیں. ایک مینار تو شہید ہو گیا بجلی گر کے 1696 عیسوی میں, لیکن آج بھی جو ہے اس کی عظمت اور کالج وغیرہ برقرار ہے. تو اس طرح سے مینار جنوب میں بننے کے بعد جب قطب شاہی حکومت یہاں قائم ہوئی اور گولکنڈہ جو ہے جب پہلے کیپٹل بنا, اور اس کے بعد محمد قلی قطب شاہ کی جب تخت پر عمل میں آئی جانشینی, تو ان کے زمانے میں گولکنڈہ جو ہے سیف نہیں تھا, یعنی جو ہے اس میں کئی بیماریاں ہو رہی تھی اور ان کی حکومت بہت وسیع ہو چکی تھی. اس کے شان قلعہ گولکنڈہ نہیں تھا, تو وہ جو ہے اس وقت ایک ضرورت محسوس کیا کہ کوئی شہر بننا چاہیے جو میرے کیپٹل یعنی میرے دارالحکومت کا جو ہے وہ نشانی ہو. وہ زمانہ ہے 1000 ہجری کی آمد ہے. یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہمارے میں یہ ہے کہ ہم انگریزی سن سے سوچتے ہیں. آج کے اسکالرس اور 100 سال کے بھی اسکالرس میں نے تفصیل سے پڑھا ہے, سب انگریزی سنچری کے شوقین ہیں. اس کو ضرور مانتے ہیں کہ 1000 ہجری جس وقت قطب شاہوں کی حکومت تھی یا مسلمانوں کی حکومت تھی, وہ صرف ہجری کا سن رائج تھا. لیکن آج ہم بھول جاتے ہیں, ہم یہ بھولتے ہیں کہ آج 2012 ہے, وہ ہجری بھول جاتے. تو جب اسکالرس نے وہ اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں قدیم اسکالر بڑے بڑے, میں تو تنقید کرنا نہیں چاہتا, لیکن انہوں نے ضرور 1591/1000 لکھا ہے, یعنی 1000 اینو ہجری از ایکول ٹو 1591 میں تعمیر ہوا. لیکن اس کی صراحت یہ نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد کہ مسلمانوں میں جب 1000 ہجری آ رہی ہے تو کیا خوشی کا عالم ہوگا تکمیل کا. تو وہ اتفاق سے محمد قلی کو موقع میسر آیا, اور جب شہر تعمیر ہوا تو وہ شہر 1000 ہجری میں تو ایک سال میں تو نہیں بنے گا. شہر تو 8-10 سال میں بنا ہوا. تو اس نے کیا کیا کہ پہلے حکم یہ دیا کہ یہ جو چار مینار یہ ایک عمارت ایک سال میں تعمیر ہو رہا ہے. تو 999 ہجری میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 1000 ہجری میں ختم ہوئی, تو 2 سال میں تعمیر ہوئی. تو جب 1000 ہجری اسلامی دور جب پوری دنیا میں جب آیا تو حیدرآباد کا یہ ہندوستان کا واحد شہر تھا اور واحد یہاں کا رقبہ تھا جہاں پر چار مینار جو ہے 1000 ہجری کی خوشی میں جو ہے تعمیر کر دیا گیا. لیکن اس کو کنیکٹ نہیں کرتے. آپ کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں 1591 آپ لکھتے ہیں بس برخاست, لیکن مزید اس کو جو ہے روشنی نہیں ڈالتے. جب مجھے یہ سمجھ میں آیا تو میں ایک مضمون جو ہے ہمارے حیدرآباد کے اخبار اعتماد میں ایک بڑی ہیڈنگ کے ساتھ صرف اسی پر لکھا کہ چار مینار کی تعمیر میں 1000 ہجری کی اہمیت. بھائی آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن آپ بیان نہیں کرنا چاہتے, تو انگریز کیوں بیان کریں گے؟ انہوں 1591 بولتا, لیکن ہم جو ہے ہم بھی 1591 بول رہے ہیں, مان رہے ہیں اور وجہ چل رہے ہیں. ہر کتاب وہی کہہ رہی ہے یا زیادہ 1000 ہجری ختم. لیکن اس کو مزید وہ نہیں کرتے کہ بھائی یہ 1000 کی ہجری کی خوشی میں عالی شان عمارت ڈیزائن کی گئی اور 2 سال میں تعمیر کی گئی. تو میں نے اس کو جو ہے یادگار, یقیناً یادگار ہے وہ, تو میں نے جو ہے اس کو وضاحت سے ایک مضمون لکھا تھا. تو اس طرح جو ہے یہ میرے اپنے یہ پوائنٹس ہیں یا جو بھی میری سمجھ میں آ رہا ہے میں بتا رہا ہوں.
تو اس طرح جو ہے چار مینار کی تعمیر میں 1000 ہجری کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ جتنا خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے، ہمارے ڈائریکٹر آثار قدیمہ ڈاکٹر یزدانی جو پہلے بانی ہے، یہ اسی مسجد کے پیچھے جو ہے ہمارا آفس ہے آثار قدیمہ کا، تو ان کا بیان ہے کہ چار مینار ایک باب الداخلہ ہے۔ پیلیسس جو شہر باطل کی کمان کا جو ایریا ہے، جہاں پر اب سب دوسرے لوگ آباد ہیں، ہائی کورٹ کے پیچھے کا ایریا، وہ پورے شاہی محلات تھے، تو ان کے بیان کے مطابق وہ ایک باب الداخلہ ہے۔ جیسے بلند دروازہ اکبر نے تعمیر کروایا، تو بلند دروازہ جب وہ تعمیر کروایا تو یہ محمد قلی کے ذہن میں آیا کہ میں یہ تعمیر کراؤں، لیکن انہوں نے بھی کبھی وضاحت سے کچھ لکھا ہی نہیں کہ 1000 ہجری کی خوشی میں بنایا، حالانکہ سب ڈیٹ فارسی سے نکال رہے ہیں 1000 ہجری، مگر اس کو ایک جملہ بھی نہیں لکھے۔ تو میرا اپنا یہ ہے، میرا اپنا ادنا خیال جو ہے یہ ہے کہ یہ 1000 ہجری کی خوشی میں پورا شہر چھوڑ کر پہلے چار مینار تعمیر ہو، اور 2 سال میں تعمیر ہو گیا، اور اس کی جو وجوہات خیر چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن وہ 1000 ہجری اور اس کی جو تاریخ ہے یا حافظ، جس کی 1000 الفاظ ہجری ہوتی ہے یا حافظ کے نیومیریکلس۔ تو اب آئیے چار مینار کی اہمیت۔ تو حیدرآباد میں چار مینار کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے آگرہ کے لیے تاج محل ہے یا ہندوستان کے لیے تاج محل ہے۔ اگر آپ حیدرآباد کا نام کبھی سنیں تو فوراً، اگر آپ باہر ہوں اور حیدرآباد کا نام سنیں تو آپ کو پہلے ذہن میں چار مینار آئے گا، یا چار مینار کا نام سنیں تو حیدرآباد نام آئے گا۔ تو یہ بالکل جو ہے ایک دوسرے میں پیوست ہیں یہ، اور اس کی حسن کی تعریف کیا بتائیں کہ وہ مینریٹس جو ہے اسکوائر مینریٹ تو نہیں ہیں، 12 سائڈ اور اس کے بعد 8 سائڈ، پھر اس کے بعد سرکولر مینار ہوتا ہوا جو ہے وہ مینریٹ بنے ہیں۔ اور اس پر خاص بات یہ ہے کہ ایک مسجد دوسرے فلور پر ایک مسجد بنائی گئی ہے مغربی سمت، اور اس کا ایک سامنے اذاں کا مینار ہے۔ وہ اذاں کا مینار جو فیس کرتا ہے کوٹلے علی جا ایسٹرن سائڈ، لیکن ہمارے شہر کے ایک بڑے مورخ اس مینار کے بارے میں کچھ الگ کچھ لکھ چکے ہیں، خیر وہ گزر گیا، بھول جائیے، لیکن مگر جو ہے وہ قلم چلا گیا، کچھ الگ ہی رنگ دے دیے، آپ سن کر تعجب کریں گے، اور میں بولنا بھی نہیں چاہتا۔ تو اسٹڈی ہماری کمزور ہے جب سامنے مسجد ہے اور مسجد کے سامنے اذان کے لیے مازانہ، اذان کا چھوٹا سا مینار، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سامنے کوٹلے کی طرف اس پر اذان دی جاتی تھی، تو وہ اسکول سے لڑکے آ کر، اوپر حوض ہے اور وہاں پر وضو وغیرہ بنا کر، مسجد اتنی چھوٹی ہے کہ 44 یعنی اس میں جو صفیں بنتی ہیں 44 بچے سمجھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ اس کے مینارے چھوٹے رکھے گئے ہیں، اتنے خوبصورت، اور اسی وقت ہندوستان میں گلاب کا پھول ایرانی لے کر آئے تھے، تو کئی گلاب کے پھولوں کے جو ہے ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں وہاں پر، ہندوستانی پھولوں کے ہیں، کریپرس ہیں، لیکن اگر آج دیکھیں آپ گلاب کا پھول تو معمولی ہر وقت دیکھتا، لیکن اس وقت پہلی مرتبہ وہ ایران سے گلاب کا پھول لائے، تو وہ محمد قلی کے آرڈر پہ وہ مسجد میں جو ہے گلاب کے پھول کی آرائش کی گئی ہے، اور جیومیٹریکل ڈیزائنس ہیں، بہت خوبصورت مسجد ہے، جس میں قصب آرچ جو مغلوں کی استعمال کری ہوئی وہ کمانوں میں جو ہے بنائی گئی ہے، اور قطب شاہیوں کی پلین آرچ ہوتی جیسے چار مینار کی آرچ ہے، وہ بھی آرچ ہے، وہ آرچ پر قصب آرچ، اور انگور کی بیلیں ہیں، انگور کے خوشے، بہرحال مختلف جو ہے فروٹس کو سجایا گیا ہے، گلدستے مسجد کے سامنے جو ہے بنائے گئے ہیں، یہ سب قطب شاہی دور کے تعمیرات ہیں، اور پھر اطراف جالیاں ہیں اوپر جانے کے بعد، اور سامنے جو ہے اذان کا مینار ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے دوسری جو منزل ہے بڑی خوبصورت بنی ہے۔ اب اس کے نچلی جو منزل ہے، پہلی منزل، وہاں پر اسکول فنکشن ہوتا تھا، یہ لکھا گیا، اور مدرسہ اس کا نام رکھا گیا۔ تو وہ کئی کیوبیکلس ہیں اور کمانے ہیں جہاں پر اساتذہ اور جو ہے بچے وہ کرتے تھے، اور ڈائریکٹ اس کے نیچے زمین پر ہشت پہلو آکٹاگنل ہاؤس ہے جس کا وہ ہے، اور اس میں فوارہ جو ہے یہ پانی کا تھا۔ تو یہ جو پلاننگ ہے، جل پلی سے یہ پانی آتا تھا، تالاب جل پلی، وہ کافی اوپر ہے، شالی بنڈے سے آپ کئی کلومیٹر جانے کے بعد جل پلی کا تالاب ہے، تو گریویٹیشنل فورس سے چار مینار کی دوسری منزل پر مسجد تک پانی پہنچتا تھا۔
اور یہ فوارے خود بخود اڑتے تھے چار مینار کے اور گلزار ہاؤس کے، یہ فوارے خود بخود اڑتے تھے. اور اس کے بعد یہ محلات میں بھی جن کے فوارے ہاؤس وغیرہ جو تھے، یہ سب کو جو ہے پانی بڑی آسانی سے سپلائی ہوا کرتا تھا. تو یہ مسلم انجینئروں کا کمال ہے کہ جس ملک میں جس شہر کو آباد کرنے جا رہے ہیں اس کی ٹوپوگرافی کا بہترین سروے کرتے ہیں. ایسا سروے کرتے ہیں جیسے اگر آپ جوبلی ہلز میں حال کے جو ٹوریزم آفیسرس ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ تالاب درگ جو ہے اس کو تیلگو میں درگم چرو بولتے ہیں، لیکن اردو میں تالاب درگ، اور وہاں پر ایک قطب شاہی مسجد بھی ہے، لیکن آج ذرا کچھ منظم وہ ہو گئی ہے، لیکن مسجد باقی ہے. لیکن اس کو منظم مسجد کو پھر تعمیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. آباد ہو سکتی، لیکن وہ کچھ حصہ بڑا شہر میں سیلاب آیا تھا اس وقت گر گئی وہ، تو آدھی مسجد باقی ہے، 2-3 کمانیں، اور اب غالباً وہ رہے گی یا نہ رہے گی پتہ نہیں کہ، مگر وہ قطب شاہی دور سے تھی. تو اور اس کو جو ہے جس وقت قلعہ آباد ہوا، جب سلطان قلی یہاں پر آیا تو یہ سروے کرائے کہ بھئی واٹ اباؤٹ، یعنی پانی کی سپلائی کے سسٹم کا انتظام کیا. تو دیکھیے آپ کیسے سروے کرے ہیں، جس کو آج سیکرٹ لیک کہا جاتا ہے، وہ 500 سال پہلے وہاں سے جو ہے باندھ بنائے، پورا جوبلی ہلز کا پانی جمع کرے اور 8 کلومیٹر کی ایک نہر جو ہے تعمیر کرے. قطب شاہی ٹوم سے جاتی ہے نہر. وہ میں اس کو انٹیکٹ نہر دیکھا ہوں، انٹیکٹ 70s تک تھی، وہ 75 تک تھی، لیکن آج یہ اربنائزیشن میں وہ تمام نہر ختم ہو گئی. کچھ حصے باقی ہیں، اس میں ایکواڈکٹ ہے، یعنی نیچے سے پانی پھر اوپر سے بھی پانی. اس طرح سے جو ہے قلعے کے جو محلات ہیں وہ سب محلات پر پانی پہنچتا تھا گریویٹیشنل فورس سے. اور ایک کٹورا ہاؤس ہے جو غالباً آپ حضرات واقف ہوں گے قلعے گولکنڈے میں، اس میں بھی پانی وہاں سے بھرا جاتا تھا. اور کئی بولیاں ہیں، تمام نہر کا بڑا بہترین استعمال رہا ہے. اور لیکن وہ ہم خود ہمارے کارناموں سے ناواقف ہیں کہ بھئی اس زمانے میں جب کہ صرف چند دیہات تھے اور یہ ہزاروں میل سے جو ہے آئے یہ اور حکومت قائم کی، نہ صرف حکومت کرے ہیں بلکہ یہ تمام سہولتیں جیسا آپ کی سربراہی ہو یا جو ہے سیکیورٹی سسٹم ہو یا حکومت ہو، جس طرح سے بھی جو ہے شان و شوکت ہو وہ بخوبی پہنچائے ہیں. اور خوشی اس بات کی ہے کہ باہر کے جو حضرات ہیں، یوروپینس ہو یا امریکنس ہو، دے لائک اٹ، بہت ریسرچ کرتے ہیں. اگر ان کو یہ بتائیں تو پھر وہ ایک اسٹوڈنٹ وہ 11 مہینے یا 12 مہینے تو یہاں کیمپ کرے گا، وہ اس کو ٹریس کرنے میں بہت ریسرچ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں کئی لوگوں سے آ کر ملتے ہیں مجھ سے، اور مزید جو ہے انکشافات یا تمام انسپیکشنز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ قطب شاہی. تو ایسی تعمیرات سارے ہندوستان میں ہیں. جیسے اگر آپ اورنگ آباد لے لیں، جس کا نام پہلے کھڑکی ہوا کرتا تھا، وہاں کا جو پانی کا سسٹم ہے ملک امبر کا، سدھیوں کا کے زمانے جو رولرز ہیں ان کا پانی کا سسٹم عالمگیر خود دیکھ کر دنگ ہو گیا کہ بھئی یہ کیسے سسٹم ہے. اور شہر اورنگ آباد کا پنچکی جو ہے، بیجاپور ویسے ہی ہے. تو آپ جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں شاندار نشانیاں جو ہے یہ ملے گی آپ کو. اب آج میں چونکہ آثار قدیمہ سے تعلق رہا ہے، اسی لیے میں ان تمام چیزوں کو بغور جو ہے واقف ہوتا ہوں. ہو سکتا اگر میں آثار قدیمہ میں نہ ہوتا تو میں بھی ایک ایسے ہی ہوتا، مگر آج مجھے جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ میں جو ہے کم از کم قدیم زمانے کے ہمارے آباء و اجداد کے ایسے کارنامے کہ بیان کے باہر ہیں. جیسے خود پنچکی آپ واقف ہے، اس کا ایکسپریمنٹ انگریز کرنے گئے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے، پنچکی ختم ہو گئی. یعنی اس میں کچھ لیمپ یعنی دیا جل رہا تھا لیکن وہ ختم ہو گیا. تو اس طرح کی جو ہے، جیسے بی بی کا مقبرہ ہے، بی بی کا مقبرہ مغلوں کی بنائی ہوئی ایک بڑی اہم عمارت ہے. سارے جنوبی ہند میں اگر کوئی مغل عمارت ہے تو بی بی کا مقبرہ ہے. اس کے اورنگ آباد میں اس کے اطراف کا جو باغ ہے مغل گارڈن، وہ آج بھی برقرار ہے. اس کا برک پیمنٹ، یعنی جو پیمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اوریجنل ہے. آپ دیکھیے جا کر برکس، لاہوری برکس کا استعمال اورنگزیب کے دور میں کس طرح. تو یہ ایسے، اور پھر خلد آباد میں باغ بنی بیگم اور کئی ایسی مغلوں کے شاندار کارنامے ہیں. تو یعنی میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چار مینار سے جا رہے ہیں، لیکن ہر جگہ جہاں جہاں بھی آپ کی حکومت رہی، چاہے گجرات ہو
چاہے سورت، اچھا سورت میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں، سورت میں ایک عمارت ہے مغل سرائے، بہت کم لوگوں کو ہو سکتا ہے واقعی، لیکن میں کئی مرتبہ گیا ہوں۔ وہ مغل سرائے حاجیوں کے لیے بنائی گئی ہے، شاہ جہاں کی بنائی ہوئی ہے۔ آج اس میں میونسپلٹی کا آفس کام کرتا ہے، بلدیہ کا، آج کا نہیں بلکہ انگریزوں کے دور سے کام کر رہا ہے۔ شاندار مغل سرائے ہے، دیکھنے کی سرائے حاجیوں کے لیے، سارے ہندوستان کے حاجی جمع ہوتے تھے، اور سورت جو ہے بمبئی نہیں تھا تو سورت سی پورٹ تھا، اور وہاں سے جو ہے حج کے لیے جاتے تھے۔ لیکن ان کارناموں سے ہم ہی ناواقف ہیں کہ کم از کم اس کو اجزا کریں اور اس کے بارے میں جو ہے۔ اچھا اور ایک بات بتاؤں کہ سورت میں جو کتبات تھے مغلوں کے دور کے، وہ کتبات پرنس آف ویلز میوزیم بامبے میں رکھے ہوئے ہیں، سرائے سورت میں کھڑی ہے، لیکن اس کو کنیکٹ کر کے خیر انشاءاللہ میں کبھی لکھوں گا جو ہے۔ تو اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ اگر پرنس آف ویلز میوزیم میں کوئی اسکالرز بھی آئیں تو وہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کتبات جو ہے یہاں کے تھے، یا آپ سورت چلے جائیں تو نہیں معلوم ہوگا۔ تو اس طرح سب بکھر رہا ہے، تو اس وقت جو ضرورت ہے اس کو اجزا کیا جائے، قلم بند کیا جائے اور شائع کیا جائے، محفوظ رکھا جائے، کیونکہ وہ گراؤنڈ سچویشن وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن کم از کم واقف ہو کہ اس زمانے کی عظمتیں مغلوں کی دکن کی طرف بھی کیا کیا ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح سے خیر میں اپنے ٹاپک سے دور ہٹتا جا رہا ہوں۔ تو یہ اور چار مینار کے کا جو ہاؤس ہے وہ بڑا آکٹاگنل شاندار ہے، اور فوارے جب کیپٹن میڈو 1840 میں یہاں پر تھا، اس نے لکھا ہے کہ چار مینار کا جو فوارہ ہے وہ تقریباً چھت کو چھو رہا ہے، اور لوگ گرما میں جو ہے وہاں بیٹھے ہیں اور اپنی گرمی جو ہے کم کر رہے ہیں، یعنی محظوظ ہو رہے ہیں اس فوارے سے۔ تو اس طرح سے جو ہے چار مینار کی عظمت نواب میر عثمان علی محب علی پاشا اور عثمان علی خان کے دور میں یہ ریونیو اسٹیمپ پر آیا، یہ تمام کاغذات پر آیا، ان کے سکے پہ جو ہے طلائی سکہ ہو یا نقروی، سب پر چار مینار آپ کو ملے گا، اور یہ بہت عظمت والا جو ہے بنائے گا۔ اس میں جو ہے 8 کتبات ہیں، اللہ یا محمد یا علی، چوتھے خلیفہ کا نام ہے یا محمد یا علی یا اللہ۔ تو یہ جو ہے 8 پنجے بنے ہوئے علم کے، اور وہ آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس طرح یہ چار مینار کی تعمیر عمل میں ہے، لیکن چار مینار کے پاس جو 2-3 مساجد ہیں، ایک بیگم کی مسجد ہے، شاید بہت کم لوگ اس میں گئے ہوں گے۔ مکہ مسجد کے سامنے ایک چھوٹی مسجد ہے، اس کو بیگم کی مسجد ہے، حیات بخشی بیگم کی مسجد ہے، چھوٹی ہے، لیکن اس میں ایک کتبہ ہے محراب میں، وہ تاریخی ہے، اور ٹائل ورک میں ہے، ٹائلز میں ہے کتبہ، جو عاشور خانے کے ٹائلز ہیں آپ کے قدیم بدر کے ہیں، اس طرح کا ایک وہ ہے۔ اور جامع مسجد ہے، جامع مسجد جو ہے وہ 1597 میں بنی ہے، وہاں پر بھی کتبے ہیں۔ اور اس میں ایک خاص خیال یہ رکھا گیا، جب یہ شہر کی مسجد ہے، شہر کی جامع مسجد ہے، جب چار مینار کی تعمیر ایک بلند میناروں سے 180 فیٹ کے مینار ہیں، اور پھر طلائی کلش ہے، یہ تمام چیزیں، تو اس کے قریب میں ہی مسجد بنی، جامع مسجد کے معنی شہر کی بڑی مسجد، اس وقت کے شہر کی سب سے بڑی مسجد، آج تو چھوٹی پڑتی ہے وہ مکہ مسجد بننے کے بعد، لیکن میں اس لیے اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ اس کے جو مینار ہیں، چار مینار کے جیسے بلند میناروں کے سامنے اس کو چھوٹے مینار رکھے گئے۔ یہ ایستھیٹک یعنی آرکیٹیکٹ کا کمال ہے، انجینئروں کا کمال ہے کہ جب آپ ایک بلند مینار تعمیر کریں تو ایک اگر بڑی مسجد وہاں بنا کر اور بھی بلند آپ بنائیں تو یہ چار مینار کی جو شبیہ بگڑ جاتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اس کے مینار، جس پر ایک گنبد اور بڑے اچھے مینار بنے، آپ دیکھیے کبھی ادھر گئے اس کو خاص طور پر جو ہے کم کیا گیا ہے تاکہ چار مینار کی عظمت جو ہے وہ قائم رہے چاروں میناروں کی۔ تو اس طرح یہ مناسبت ہے۔ بیگم کی مسجد میں تو مینار ہی نہیں ہے، مینار نہیں بنے ہوئے ہیں، ایسے ہی آپ دیکھیے مکہ مسجد کے سامنے ہے، جب مغل پورہ کا آپ ٹرن لیتے ہیں تو بازو کی مسجد تو بیگم کی مسجد، تاریخی مسجد ہے بس۔ تو ان کا اس کا اور سامنے جو چار کمان کا جو محل وقوع ہے، مچھلی کمان، چار کمان، کالی کمان، سہر باطلی کمان، وہ چار مینار سے ریلیٹڈ ہے۔ چار مینار کی جو 2 کمانیں ہیں، چار کمان اور مچھلی کمان، یہ اس کے دراصل باب الداخلے ہیں، چار مینار آنے کے لیے ہے وہ، اور یہ جو 2 کمانیں ہیں محلات کو جانے کے لیے ہیں یہ۔ تو اس طرح 4 کمانیں اس زمانے میں ہی بنی ہیں لیکن کچھ برسوں کے فرق سے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 4 کمانوں میں بھی فرق ہے طرز تعمیر میں. دیکھنے میں آپ کو یہ لگتی ہے لیکن الگ الگ ہے. یہ 2 کمانوں کی وجہ الگ ہے, یہ 2 کمانوں کی وجہ, لیکن اب بیچ میں انٹرسیکٹنگ پوائنٹ پر یہ گلزار ہاؤس بن گیا. گلزار ہاؤس کی جو تعمیر ہے وہ بہت بڑا ہاؤس تھا ایک زمانے میں, لیکن اس کو جو ہے آج چھوٹا ہے. لیکن اگر 100 سال پہلے کی تصاویر دیکھیں تو وہ 12 سائیڈڈ ہے, وہ 12 سائیڈڈ ہے. محب علی پاشا کے دور کے تصاویر ہیں, اور قطب شاہی دور میں تو اور بڑا ہاؤس ہوگا. تو اس طرح جو یہ جو 4 کمانوں میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی مینار نہیں تعمیر کیے گئے. جیسے اگر آپ اکبر کا مقبرہ سکندرہ میں دیکھے ہیں تو جو مین انٹرنس گیٹ ہے اس پر 4 مینار سلنڈریکل, جو تاج محل کے جو مینار ہوتے ہیں اس طرح 4 مینار بنائے گئے ہیں اکبر کے مقبرے میں. اکبر کا جو مقبرہ تعمیر ہوا ہے اس کی طرز تعمیر خالصتاً ہندوستانی ہے, اس میں اسلامی ایلیمنٹ بہت کم ہے. آپ مقبرہ اگر تفصیل سے دیکھیں, پلر اینڈ لنٹل اسٹائل اس میں بہت استعمال ہوا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ 5 منزلہ چلا گیا ہے. لیکن اس کا جو باب الداخلہ ہے اس کی شکل علیحدہ ہے, اور جہانگیر نے جو ہے ایک 4 بلند مینار تعمیر کا ہے. یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ بعض باب الداخلوں پر مینار بھی تعمیر کیے گئے ہیں. تو اگر وہ آرکیٹیکٹ چاہتے تو آپ کے 4 کمانوں پہ جو ہے 2 مینار بڑے آسانی سے تعمیر, لیکن اس کی حیت اور یہ سب بگڑ جاتا ہے پورا. یہ جو اپیل ہے یا جو ہے آپ کو جو اٹریکشن ہے وہ بہت کم ہو جاتا. تو اس لیے جو ہے وہ میناروں سے یہ لوگ پرہیز کرے اور درگزر کرے. اور اسی طرح اگر آپ تاج محل دیکھیں, تاج محل میں جو اٹریکشن, جو کشش ہے, وہ کشش یہ جو 4 مینار جو کونوں پر تعمیر کیے گئے ہیں اس میں بھی صرف 4 ہی مینار ہیں پورے تاج محل کمپلیکس میں. پورے تاج محل مسجد بنی ہے مغرب کی سمت, نہیں لیفٹ میں آتی, اگر ہم انٹر ہوں تو لیفٹ کی مسجد, چونکہ ساؤتھ سے داخل ہوتے ہیں, ساؤتھ سے داخل ہونے کے بعد ویسٹ ہی آتا. مسجد پر کوئی مینار نہیں بنا ہے, اس لیے کہ جو آرکیٹیکٹ کا خیال ہے وہ میناروں کا حسن جو کارنر پہ ہے وہ متاثر ہوتا, یعنی سیاحوں کا اٹینشن ڈائیورٹ ہوتا تو ختم ہو جاتا. تو وہ مسجد بغیر میناروں کے ہے. حالانکہ شاہجہاں کی مسجد دہلی کی تو میناروں سے مشہور ہے, لیکن کس طرح پرہیز یعنی وہ کیا گیا, خاص خیال رکھا گیا ہے میناروں کی تعمیر نہ کر کے, یا میناروں کو چھوٹا کر کے, یا گنبدوں کو بھی چھوٹا کر کے, گنبدوں کو بڑا کر کے. یہ مسلمانوں کا بہت عالیشان کارنامہ ہے. یہ دنیا جو کھنچ کے آتی ہے, آج آپ دہلی سے اگر آگرے کی طرف جائیں تو 25,000 آدمی جو ہے تو اس میں داخل ہوتے رہتے ہیں تاج محل. سارے ہندوستان کا, باہر کا چھوڑ دیجیے آپ, وہ اگر آپ سارے ہندوستان کے بھی دیکھیں تو کھنچ کر جو ہے ہزاروں آدمی جو ہے جاتے رہتا ہے. تو کیا دیکھنے جاتا ہے, تو وہ ہم کو بھی پرکھنا چاہیے کہ بھئی کیا دیکھنا چاہتا ہے اور کیسے جو ہے اس کی خوبصورتی پیدا کی گئی ہے. تو یہ میری نظر میں وہاں پر بھی میناروں کا استعمال جو ہے بہت کم کیا گیا ہے, تاکہ یہ 4 مینار جو کارنرز کے ہیں وہ بڑے افیکٹو رہے ہیں اس کے ڈوم کے ساتھ, تاج محل کے ڈوم کے ساتھ. تو یہ مغل بھی فن تعمیر, ترک تعمیر آگے رہے, ایرانی آگے رہے. اور اس کے بعد جب 4 مینار کی تعمیر کے بعد مکہ مسجد اس کے سکسیسر محمد قطب شاہ کے دور میں جب وہ دیکھتا ہے کہ جامع مسجد بڑی چھوٹی پڑ رہی ہے اور عظیم الشان مسجد کی ضرورت ہے, تو وہ جگہ کا انتخاب ہونے کے بعد میں بڑی عالی شان مسجد تعمیر عمل میں آتی ہے. مکہ مسجد کا جتنا پتھر لایا گیا ہے وہ گگن پہاڑ سے لایا گیا ہے, اور اس میں بڑی خاص بات ہے کہ پنک کلر کا اسٹون, بھورے رنگ کا پتھر سلیکٹ کیا گیا ہے. پوری مسجد ہے بھورے رنگ سے. ہائی کورٹ کی تعمیر بھی بھورے رنگ سے, آرٹس کالج کی تعمیر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی پتھر استعمال ہوا ہے, اور اہم عمارتیں یہ بھورے رنگ سے جو ہے بنائی گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جیسے اب حال میں ہم 42 ڈگری ٹیمپریچر میں تھے, سن لائٹ جب زیادہ ہوتی ہے تب بھی جو ہے اس میں آنکھوں کو وہ سورج کی روشنی پڑنے کے بعد چبھن نہیں محسوس ہوتی. اگر آپ عمارت کو دیکھیں تو اس میں ٹھنڈک آتی ہے. تو یہ اسی لیے جو ہے یہ پتھر کا استعمال کا جو سلیکشن ہے یہ ہمارے اپنے انجینئروں کا اس زمانے کا واقعی قابل داد ہے. پھر ایک کواری کو لوکیٹ کرنا شمس آباد پر, اور پھر
اتنی دور سے اس زمانے کا ٹرانسپورٹیشن ارینج کرنا اور عمارت میں یہ بہت خاص ہے. اب ہم اس وقت کبھی ہم کو ایسے پتھر کے سلیکشن کی ضرورت پڑتی ہے تو بہت ریٹ لیتے ہیں اور ملتا نہیں ہے. اس کے بجائے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ گرانائٹ جو سفید ہوتا ہے عام طور پہ مل جاتا ہے آپ کو کہیں بھی, وہ استعمال کرتے ہیں. اگر تاریخی عمارت میں وہ استعمال کریں تو اس پر جب سن لائٹ پڑتی ہے تو آنکھوں کو چبھتی ہے. آپ دیکھیے یہ چبھتی ہے اور وہ چبھتی نہیں ہے, حالانکہ وہ لائٹ ایک ساتھ پڑ رہی ہے. تو وہ ایسی چیزیں ہیں ہمارے اپنے مقبروں کے اطراف یا تاریخی عمارتوں کے اطراف جو ہم واقف نہیں رہتے, اور ارے ہو بھائی بنا دیے ہو گیا وہ دور گزر گیا. لیکن جن خیالات کا وہ انہوں نے خیال رکھا ان اہم نکات کا, وہ بڑی قابل غور بات ہے. اور اسی طرح مکہ مسجد میں جو کمانوں کے اگر آپ پتھر کو دیکھیں تو 30 فٹ بلند پتھر ایک ہی چٹان سے تراشے ہیں 30 فٹ. آپ شروع کے جو کمانے ہیں وہاں دیکھیے پلر جو ہے 30 فٹ ہے. وہ محب علی پاشا کے پیریڈ میں جو جالی لگائی گئی ہے وہ 10 فٹ کی ہے. تو وہ 3 جالیاں جو ہے ملیں گے آپ کو, آپ ایزیلی میجر کر سکتے ہیں, میجر کرنے کی ضرورت نہیں, سمجھ سکتے. 30 فٹ پتھر بلند ہے مکہ مسجد کی تعمیر میں. اور محراب کی تعمیر کا جو بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ایسا پتھر ہے مغرب کی سندھ میں جو 5 سال کے وقت میں جو ہے تراشا گیا, پھر اس کو 5 سال لانے میں لگے, 1400 بیلوں کی جوڑی جو ہے گگن پہاڑ سے یہاں کھینچ کر لائی, اس کے بعد جو ہے وہ پتھر لگایا گیا. لیکن عالمگیر کی آمد کے بعد جب یہ فتح ہو گیا حیدرآباد اور مسجد مغلوں کے قبضے میں آ گئی اور اس کے فولڈنگ جیسی کی ویسی تھی, تو انہوں نے دیکھا کہ اگر آپ کسی نے بیجاپور کی جامعہ مسجد دیکھی ہو, بیجاپور میں ایک جامعہ مسجد ہے, اس کے محراب میں طلائی کام ہے, پتھر پر طلائی کام ہے, آج ہے وہ. تو اس طرح بھی یہاں بھی ارادہ تھا, لیکن عالمگیر نے اس کو پسند مطلب امپلیمنٹ نہیں کیا. اس کے بجائے ایک دیوار چھنوا دی اور وہ جو بڑا پتھر ہے وہ بند ہو گیا اندر اس میں. اور ان کا یہ تھا کہ امام صاحب جب خطبہ دیں گے تو وہ ہر کمان میں سے نظر نہیں آئیں گے, اس لیے انہوں نے جو ہے ایک دیوار چھنوا دی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب جو امام صاحب آپ خطبہ دیتے ہیں تو ہر کمان میں سے اگر آپ دیکھیں تو نظر آتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے خیال رکھا. چار مینار کی جو بلند وہ مکہ مسجد کی جو بلندی ہے اندرونی 75 فٹ ہے. اگر آپ دہلی کی جامعہ مسجد کا تقابل کریں, شاہجہاں کی بنائی ہوئی مسجد وہ صرف 40 فٹ ہے اس کی بلندی, لیکن یہاں 75 ہے, 40 دنی, یعنی آپ تقریباً دگنا کر سکتے ہیں. تو یہ قطب شاہوں کی سوچنے کا انداز تھا کہ یہ ایک ایسی مسجد بنا رہے ہیں جو آنے والے صدیوں تا قیامت تک رہے گی اور ان کا نام بھی باقی رہے گا. تو اس کی ہائٹ اور پھر اتنی ہوادار ہے, اور اس کے جو گنبدیں ہیں یہ ایکچوئل سنک ان ڈومز, اس میں ڈوم ہوتے ہیں لیکن وہ چھت میں جو ہے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. تو مکہ مسجد کی تعمیر میں بھی اس کے جو ڈومز ہیں وہ چھت میں غرق ہیں وہ. تو اس طرح سے جو ہے چھت میں راستہ بنایا گیا ہے, چھت کے اندر وہ 200 اس کے جو ہے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں نصب ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر پھر سکتے ہیں آپ جی, اس امبریلا ٹائپ. تو وہ اس طرح جو ہے آپ اس سے ہوتی ہے کہ مسجد ٹھنڈی رہتی ہے, آپ کی اندر ٹھنڈک رہتی ہے مکہ مسجد. اور ہر طرف جو ہے کھلی کمانیں ہیں اونچی اونچی, تو اس میں ہوا بھی آئے گی, روشنی بھی آئے گی. تو وہ بڑا خاص خیال رکھا گیا ہے. اور پھر اس کا جو حوض ہے وہ بعد میں بھی تعمیر ہوا, اور سامنے کا جو باب الداخلہ ہے وہ عالمگیر کا ہے, عالمگیر کا تعمیر کردہ ہے 1693 عیسوی میں. اس کا طرز تعمیر علیحدہ ہے, قطب شاہوں کا طرز تعمیر کا علیحدہ ہوتا, ان کی کمانیں بنانے کا طریقہ اور ان کی گنبدوں کا, یہ تمام چیزیں علیحدہ, مغلوں کا جو ہے علیحدہ. اب تو اس وقت وہ ویسی چیزیں ہم اتنا نہیں بتا سکتے, اگر بتانا ہو تو وہ سی ڈی یعنی مطلب پروجیکشن وغیرہ ہو تو تب ہم اس کو ڈیٹیل جا سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے مکہ مسجد کی عظمت اللہ کے فضل سے جو ہے, اور پھر نام بھی جو ہے اس کا مکہ مسجد اورنگزیب کا عالمگیر کا رکھا ہوا ہے. ہاں, اس کے بعد آصف جاہی دور میں
نظام علی خان، میر نظام علی خان جب 1765 میں یہ کیپٹل شفٹ کیے، اس وقت ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ مکہ مسجد میں تدفین عمل میں لائی جائے، تو پھر اس وقت کے جو خطیب تھے ان سے تمام رہنمائی حاصل کر کے وہ جگہ لیے۔ اس کے بعد وہ سلسلہ جو ہے باقی رہا، اور نواب میر عثمان علی خان 1930 میں ایک اسٹون کا جو ہے وہ کنسٹرکشن، اس سے جو ہے مکہ مسجد کی 2 کمانیں چھپ گئیں۔ اگر وہ نہ بنایا جاتا تو کم از کم دیکھنے میں یہ قبور تو نیچے رہتے، جس کے اطراف جالی تھی، سنگ مرمر کی جالی تھی اور کچھ کدبات تھے، وہ جو ہے اور چمیلی کا منڈوا یا درخت وغیرہ تھے، لیکن کمانوں کی عظمت جو ہے وہ بڑی دور سے بڑی شاندار ہوتی تھی۔ یہ بنانے میں وہ 2 کمانیں چھپ گئی ہیں، وہ متاثر ہو گئی، لیکن یہ چاہ رہے تھے اپنے دور میں کچھ بنا دیں کہ آئندہ اپنے خاندان کی کچھ حفاظت ہو، لیکن وہ خود وہاں پر ان کی تصویر عمل میں نہیں آئی۔ ہاں، مسجد جودی میں عمل میں ہے۔ تو اس طرح اچھا، اور ایک خاص بات یہ ہے جو بہت کم، مکہ مسجد کا جو باب الداخلہ ہے عالمگیر کا، اگر ہم مکہ مسجد سے دیکھیں تو لیفٹ سائڈ میں آپ کو جالی ملے گی اور سڑک سے وہی ویو ہے، لیکن رائٹ سائڈ میں آپ کو بند ہے پورا، تمام دکانیں قائم ہیں، اور انٹرنس گیٹ تک ملیاں ٹچ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ جا کے دیکھیے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، نواب میر محبوب علی خان 6ویں نظام کے دور میں منجلی بیگم کی حویلی اور پنچ محلہ ایک ہوا کرتا تھا، اس کے بعد وہ پنچ محلہ تھا۔ تو یہ جب ملیوں کا سلسلہ کمانوں کا شروع ہوا منجلی بیگم کی حویلی سے، تو اس کو راست یہ مکہ مسجد کے گیٹ تک لا کے ٹچ کر دیا گیا، بیچ میں کمانیں رکھ دیے، بلند کمانیں ان کے محلات میں داخل ہونے کے لیے، اور یہ 1 منزلہ 2 منزلہ جو ہے وہ ملیات کا سلسلہ آ کر ٹچ ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے اپنے لحاظ سے جو حصہ باب الداخلہ کا یعنی انٹرنس گیٹ کے مسجد کی دیوار تک، وہ مسجد کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن اس پر ملیاں کھڑی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کو کئی نمازی جیسا جمعۃ الوداع کے وقت یا جو ہے، اور اگر یہ امپروو کریں تو یہ مسجد کا جو ویزیبلٹی ہے وہ بے انتہا ابھر کے آئے گی، کہ اس طرف سے تو آپ مسجد نظر ڈال ہی نہیں سکتے، تو صرف ادھر سے۔ تو خیر یہ تاریخی واقعات ہیں جو سینکڑوں برس کے اور جو ہے آج تک ایسا ہوا ہے، لیکن اس کی عظمت اور مکہ مسجد کی بہت وہ ٹیکنیکلی جو ہے بہت مزید۔ اب رہا اس کے جو مینار ہیں، عالمگیر کے معائنے کے بعد کار دنیا تمام نکرد ہر چہ گیرد مختصر گیرد، یہ عالمگیر کا فرمان تھا، اور وہ مینار جو ہے، 4 مینار کے بلند مینار جو ہے تعمیر ہونے والے تھے، وہ نہیں ہو سکے۔ لیکن میرا اپنا ایک خیال ہے، جو عالمگیر نے جب شعر پڑھا تو ان کے نزدیک یہ بھی ملحوظ رہا ہوگا، ایک تصویر شائع ہوئی ہے اس میں، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ بیجاپور کی یہ ابراہیم روضہ ہے، ابراہیم روضہ، تو اس میں بیجاپور کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بہت نمایاں ہے، اور اس کے مینار جو ہے اس طرح بنائے جاتے ہیں، جیسے ہمارا 4 مینار اگر دیکھیں تو اس کی خاص خوبی یہ ہوتی ہے، بڑے بڑے گیلریز ہوتے ہیں کہ گشت کر سکتے ہیں ہم، یعنی انسان ٹورسٹ گشت، لیکن اس کی گیلریز میں نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو بیچ کے جو 2 مینار نظر آ رہے ہیں، اس کا مین انٹرنس ہے ابراہیم روضے کا، اور یہ ابراہیم روضہ ہے اس طرف، اور اس طرف جو ہے یہ مسجد ہے مقبرے کے لیے، اور اس مسجد میں بڑی خاص بات یہ ہے، اور مقبرے کی تعمیر میں دیکھیے انجینئروں کا کمال، جس وقت آپ نماز امام صاحب پڑھاتے ہیں اور جب وہ سورہ پڑھتے ہیں تو اس کی گونج محراب سے ڈائریکٹ جو ہے بادشاہ کی خبر پہ سنے آتی ہے، آپ پورا سورہ سن سکتے ہیں آج بھی جو دیکھیے آپ انجینئرنگ کا کمال ہے۔ تو خیر اس میں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو 4 مینار سمجھ لیجئے، جیسے یہ جو 2 مینار ہیں سمجھیے کہ یہ ہمارا 4 مینار ہے، اور یہ جو مسجد ہے اس کو مکہ مسجد کی جگہ سمجھیے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ اس کے جو بلند میناریں ہیں
اور اتفاق سے اس کے جواب میں بھی جو مقبرے کے بھی مینار ہوا کرتے ہیں وہاں پہ بیجاپور میں. لیکن جیسے چار مینار کی میناروں کی جو عظمت ہے، ایسے اگر اونچے مینار یہاں پر تعمیر کر دیے جاتے تو چار مینار کے میناروں کی عظمت باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی. ڈسٹریکشن ہوتا آپ کو، ایٹ اے ٹائم آپ 8-8 10-10 میناریں دیکھتے. جب چار مینار کے پاس جائیں گے تو مکہ مسجد کے بلند میناریں اور دوسری عمارتوں کے بلند. تو اس لیے غالباً یہ 1686 میں عالمگیر نے بیجاپور فتح کیا تھا، اور عالمگیر کا قاعدہ یہ رہا ہے کہ جہاں جہاں فتح ہوتی ہے یہ عمارتیں انسپیکٹ کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ ہیں. تو میرے اپنے خیال سے اس میں جیسے آپ کو مینار، یہ چونکہ چار مینار کا پوزیشن اس سے علیحدہ ہے، یہ تو جسٹ ایک انٹرنس گیٹ ہے، لیکن چار مینار کی بلندی اور عظمت وہ علیحدہ ہے. تو غالباً عالمگیر دیکھنے کے بعد ان مینار، یہ چونکہ مکہ مسجد کے مینار زیر تعمیر تھے، انہوں نے رکوا دیا تاکہ یہ اٹینشن جو ہے، جس طرح تاج محل میں شاہجہاں کے زمانے میں صرف 4 مینار بنا کر تاج محل کی عمارت کی عظمت کو قائم رکھا گیا ہے، اور بیجاپور میں یہ اس میں کوئی مینار کی عظمت باقی نہیں رہی ہے، سب میناریں ہی ہیں کوئی بھی. لیکن حیدرآباد کا جو چار مینار کی میناروں کی عظمت باقی رکھنے کے لیے غالباً شہنشاہ ہند کے خیال میں آیا ہوگا کہ ان میناروں کو نہ بننے دیا جائے، بلکہ جو ڈومز ہے وہ وہیں پر کر دیا جائے، اور وہ شیر جو ہے وہ ہوا ہوگا. چونکہ یہ تمام چیزوں سے عالمگیر واقف تھے 1686 میں فتح کرنے کے بعد، اور یہاں 1687 میں حیدرآباد آئے، تاج محل کی تعمیر سے کے تمام نکات سے واقف تھے. تو غالباً جو ہے یہ بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، اور ہم صرف یہ ہمارا اپنا وہ رہا ہے کرٹیسائز کر دینا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا کر دیے. لیکن کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں تاریخی جو ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہم پیش نظر رہنا چاہیے کہ کس طرح وہ شہنشاہ کا ٹور ہوا، کیا کیا دیکھے. جیسے یہاں پر جب یہ داد محل کا معائنہ کرایا گیا تو داد محل 8 اسٹوری تھا، 8 اسٹوریز حیدرآباد کا داد محل. تو یہ بلند چیز تھی، یہ بلند چیز کیا ہے پوچھے تو یہ داد محل است، یہ بولتے. تو وہ بولتا ہے کہ یہ داد محل کے شداد محل. تو عالمگیر کا جو ہے بہت آبزرویشنس بہت عظیم رہے ہیں، اور ان کے دور میں بھی جو تعمیرات ہوئی ہیں، چونکہ تاج محل کی تعمیر کے بعد اتنی عظمت کوئی عمارت میں نہیں لا سکے، تو اس لیے ان کے دور کی جو تعمیرات ہیں لاہور میں اور دوسری جگہ پر وہ کم ریکارڈ ہوئی ہیں. لیکن جو فرق ہے ان کے دور میں، زیادہ ہشت پہلو مینریٹس بنے ہیں، چاہے بی بی کا مقبرہ ہو یا لاہور کی بادشاہی مسجد ہو، وزیر خان کی مسجد ہو، یہ تمام اس میں جو ہے آپ کو ہشت پہلو مینریٹ جو ہے عالمگیر کے دور میں بنے ہیں. اور اس پر بھی جو ہے یہ کچھ نہ کچھ ان کا آرکیٹیکچر کا نالج ان کی ضرور رہی ہے، لیکن وہ کھل کر نہیں آئی ہے. لیکن نکتہ چینی میں جو ہے سب اورنگزیب پر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو بھی غور کرنا چاہیے. اور اس طرح جو ہے اپنا ہمارا وقت بھی ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. اور جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی، کتنا پرمخ خطاب تھا کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ شاید مکہ مسجد اور چار مینار کی سیر ہوگی. مقرر صاحب نے ہمیں کہاں کہاں پہنچا دیا، دلی، اورنگ آباد، گجرات، سورت اور کیا کیا مقامات لے گئے، اور اتنا تفصیلی اور دلچسپ خطاب انہوں نے کیا. آپ میں سے کئی حضرات اس سے واقف نہیں ہوں گے کہ 300-400 سال پہلے امریکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی تو وہ معمولی نومیڈس یا ٹرائبلس یا یہ تھے ہوں گے، لہٰذا وہاں کوئی تاریخی مقام ہی نہیں ہے. اب 300 سال میں کیا تاریخی مقام بنیں گے جبکہ ہمارے پاس 400، 500، 600، 700 سال کی تاریخی عمارت ہے. اس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو یہاں کی چیزیں دیکھنے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ کیا ونڈرز ہیں اس طریقے سے بنائے گئے ہیں، اور ایسے دور میں بنائے گئے ہیں جبکہ تعلیم اتنی عام نہیں تھی، انجینئرنگ کے کالجز نہیں تھے، ایڈوانس سائنس نہیں تھی، اور اس کے باوجود
یہ مسلمانوں میں اتنا شعور تھا کہ ایک جگہ نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں جگہ جگہ ایسی عمارات کھڑی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر ایک تاریخی مقام ایک اہمیت لیا ہوا ہے. صرف میں 3-4 کا ذکر کروں گا کیونکہ مجھے بھی وقت کی پابندی کرنا ہے. آپ چلے جائیے، اب جیسے چاند مینار کا ذکر ہوا. ہم جب اورنگ آباد گئے تو یہ کہا گیا کہ قلعے پہ چڑھ کے دیکھے تو چاند مینار نیچے نظر آتا ہے، اور چاند مینار کے اوپر جا کے دیکھے تو قلعہ نیچے نظر آتا ہے. بیجاپور کے گنبد میں جائیے، ہر وزٹر سیاح ایک بات ضرور کرتا ہے. اندر جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ذرا پکاریے زور سے، تو اس کی گونج 7 مرتبہ سنائی دیتی ہے. آپ اللہ اکبر کہیں گے تو 7 مرتبہ اللہ اکبر کا جواب آپ کے کانوں میں آتا ہے. اورنگ آباد جائیے تو وہ زمانے جب کہ اتنی انجینئرنگ ایڈوانس نہیں تھی، پہاڑ کے اوپر ایک تالاب تھا، وہاں سے جو ہے دولت آباد کو پانی سپلائی ہوتا تھا، پائپ اورنگ آباد کو سپلائی ہوتا تھا. جیسے آپ نے کہا انجینئر کیا نام تھا ان کا، وہ ہمارے ملک محمد کے دوران، یعنی مینار بنے ہوئے تھے، لوگ گھڑے لے جا کے لگا کے ڈھکن نکالتے پانی بھر لیتے جاتے. دنیا میں کسی جگہ اس زمانے میں پانی کا نل کا سسٹم یہ نہیں تھا. مجھے خود پرسنل اس کا تجربہ اس وجہ سے ہے کہ میں ورکس کمیٹی چیئرمین کے حیثیت سے اورنگ آباد گیا تھا. سر ایک ورلڈ کی کانفرنس ہوئی تھی، کامن ویلتھ کانفرنس، تو اس میں کامن ویلتھ کے کنٹریز 8 آئے تھے، آسٹریلیا، انگلینڈ، کیا کیا آئے تھے 8، انڈیا کے بھی تھے وہاں پہ. ہم کو رکھا گیا تھا تو میرا جو پارٹنر، ہر ایک کو دو کا ایک گروپ بنا دیے تھے. تو امریکن ایک پارٹنر تھا میرا، سر راجر بول کے نام تھا اس کا، راجر انجینئر تھا. تو ہم دونوں کو الاٹ ہوا پہاڑ، نوبت پہاڑ کے اوپر تالاب تھا، وہ دولت آباد کے پہاڑ کے اوپر تالاب تھا. یہ تالاب کے اجڑ جانے کی کیا وجہ ہے اور یہ کیا تالاب سے کچھ پانی کس طریقے سے جاتا تھا. تو اس نے آثار قدیمہ کے اور واٹر ورکس کے ڈپارٹمنٹ کو جیپ میں وزٹ کیا میرے ساتھ، اور اندر جا کے اس زمانے کے نقشے نکالا تو بہت بوسیدہ حالت میں کچھ ملے. تو پہاڑ سے جو ہے کینال موجود تھا اور وہ جا کے دولت آباد میں پانی دیتا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ میں اس کو وزٹ کرنے کے بعد خواہش اس واسطے کیا کہ یہ تالاب یہاں کیسا بنا، کیا وجہ سے اس طریقے کا تالاب بنایا گیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ تالاب سے پانی جاتا تھا تو تمام نہر تباہ ہو چکی تھی اس وقت. تو ایسے ہر ایک تاریخی اہمیت کے مقام میں کچھ نہ کچھ خوبی آپ ضرور دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں بھول بھلے ابھی مسلمانوں کی تعمیر لکھنؤ کے خالی بنائے اور چھوڑ دیا. ہر تاریخی عمارت میں کمی. چار مینار کا ذکر آیا، 61-62 میں میں بس کمیٹی چیئرمین تھا، جبکہ اجیت سنگھ وجے واڑہ سے کمشنر ہو کے آئے. یہ وہ دور ہے. اب آپ اپنے عمر اندازہ لگا لیجئے کہ آپ سن 60، 61 یا 61-62 میں آپ کی کیا عمر ہوگی. چار مینار کے اندر گائے بھینس سے بیٹھتے تھے جبکہ ہم بس کمیٹی چیئرمین تھے. تو کمشنر اجیت سنگھ نے اس کے اطراف گرل لگوائی. وہ یعنی گرل کے معنی پوری وہ نہیں بلکہ لوہے کے سلاخیں لگا کے کچھ اس کو بند کیا. کیوں بولے تو بھینسوں کو روکنا. اس کے بعد اجیت سنگھ پہلا کمشنر تھا جس نے یہ کہا کہ صاحب بسیں جو اس کے اطراف گھومتی ہیں اس سے وائبریشن آتا ہے اور یہ وائبریشن سے چار مینار تباہ ہوگا اور اس کے میناروں پہ اثر پڑے گا. تو وہ بسوں کو بند کر کے وہ دور سے ایک وہ قائم کر دیا ڈپو کھلے میدان میں. اور اس کے بعد تو اب آپ دیکھیں گے نہ صرف بسوں کا داخلہ بند ہے بلکہ کئی وقت کارز کا بھی داخلہ بند ہے اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ملکیوں کا ذکر آپ نے کیا، وہاں سے یہاں تک ملکیاں بنی. آج کم از کم 40-50 سال سے میری ذمہ داریاں ہیں یہاں پہ. ہم نے کبھی بھی کسی کو ملکی بنانے کی یہاں پہ اجازت نہیں دی. حتیٰ کہ وقف بورڈ سے اخباروں میں اعلان آیا. حیدر حسن کیا نام تھا، وہ ایک وہ تھے بشیر باغ پہ جن کے ملکیاں ہیں، اوقاف کے سیکرٹری تھے، حیدر نام تھا، میرے کو یاد نہیں ہے. انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ مکہ مسجد سے لے کے سکندرآباد اسٹیشن تک جتنے روڈ پہ ہیں مساجد ان کی ملکیاں بنائی جائیں گی اور اوقاف کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. اور ہم نے یہاں فیصلہ کیا کہ ایک بھی
اجازت نہیں دی جائے گی ملگی کی، پان کے ڈبے کی، کسی کی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ علاقے میں پہلے وہ بننا بند ہے. آواز تو وہ کیا مسجدیں نہیں بن سکتی ہیں ایریا میں؟ بنا سکتے کیا؟ کوئی بنائے تو آپ اقلیت میں ہیں، کوئی اجازت نہیں دیتا. جہاں جہاں اقلیت میں نہیں ہے وہاں تک جھگڑے ہو رہے ہیں، کیا کو اذان دیتے گڑبڑ کرتے، نہیں کرنا، رکاوٹیں پیدا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ زمین جو ہے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے نماز کے لیے وقف کی گئی ہے، ملگیوں کے لیے نہیں کی گئی. جب بعد میں کچھ لوگ بڑے بڑے کمپلیکس بنانے والے میرے پہ اعتراض کیے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کمپلیکس میں مسجد کا کمرہ رکھے کیا؟ نہیں رکھے. تو پھر یہاں کمرشیل کیوں، ملگیا کیوں؟ پھر وجہ ہی نہیں ہے ہم کو. تو پھر آمدنی آپ نقصان کر رہے ہیں. بولا ہم برداشت کریں گے، جو کچھ بنانا ہے بنائیں گے، مگر مسجد رہے گی، ملگیاں بننے نہیں دیں گے. اب میں آپ کو قصے کہاں سناؤں، وقت نہیں ہے، ورنہ اتنے مراحل سے گزرے ہیں ہمیں 25-30 سال میں. حد ہو گئی کہ اوقاف کی طرف سے جب اعلان آیا تو یہ مارواڑے ہیں گھس گئے اندر. بولے ہم معائنے کے لیے آئے ہیں، یہ بک ڈپو کے بازو سے جو دکانوں کے بازو سے جو کھلی ہے، اور اس کا اعلان آیا ہے، ہم تھڑوت بن کے آئے ہیں، یہاں پہ آکشن ہونے والا ہے. تو مسجد والے سب رک کے بولے اگر قدم رکھیں گے تو جھگڑے ہو جائیں گے، جاؤ اوقاف سے ڈپازٹ واپس لے لو، یا نہیں بننے دیتے بول رہے ہیں. بولے تو یہ مسجد وہ بننا رکے. اوقافی کے ایک اہم ممبر نے کہا کہ آپ اللہ کے پاس جواب دیں گے، مسجد کی آمدنی کو روک رہے ہیں. اور میں نے یہ کہا کہ میں جواب دینا ہوں گا، میں بھگت لوں گا، مگر یہاں وقف ہوئی ہے مسجد نماز کے لیے، سجدے کے لیے، ملگیوں کے لیے نہیں. مجھے تجربہ ہوا ہے، ہم کو جب لے گئے ایک وزٹ میں ایک ڈیلیگیشن کا ممبر تھا، تو وہاں بیرق خاں مدرسہ ہے. تو ہمارا انٹرپریٹر عظیم نام کا تھا، یعنی جو ہم کو ہندوستانی سے تاشقندی زبان کے اندر وہ سمجھا رہا تھا. ہاں تو وہ عظیم صاحب نے فرمایا، یہ میں نے کہا یہ بیرق خاں مدرسہ ہمارے محمود گاؤں کے مدرسے کے ویسا ہے. تو اس نے جواب دیا، جی نہیں، آپ یہ کہیے کہ محمود گاؤں کا مدرسہ بیرق خاں کے مدرسے کا ویسا ہے. آپ ہمارے سے سیکھے ہیں، آپ جا کے وہاں بنائے ہیں. اس کو برا لگا، یہ ویسا ہے بولے تو میرے کو پلٹا کے جواب دیا. مجھے اچھی طریقے سے وہ بھی یاد ہے. اچھا، نوبت پہاڑ کے بارے میں کہوں گا. اتنا تاریخی عمارت کو تباہ کر دیے ہیں. ہر جگہ ندی نالے یہ جو ہے حکومت کے ملک ہوتے ہیں. اس کے اندر اب بنگلور جائیے، وہ پالے ہلز جائیے، بامبے میں ادھر ادھر، مگر یہاں نوبت پہاڑ پورا تباہ ہے. اور نوبت پہاڑ پہ پورے قبضے بنے ہوئے ہیں. اور نوبت پہاڑ کے بارے میں ایک امریکن لیڈی بہت بڑی عہدے کی تھی، آئی تھی. اور جس وقت میں ورکس کمیٹی چیئرمین تھا تو مجھے رانی کمودنی دیوی یا کون میئر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کاؤنسلر ہیں ایریا کے، اس کا معائنہ کرائیے. تو ہم یہ سمجھے کہ بہت اہم کام ہے، جا کے اس کو اوپر کا معائنہ کرائیں. جب پریس والے بھی تھے، جانے لگی تو پوچھے کیا خیال ہے آپ کا. اوپر چمن بنا دیے تھے، جب چمن تھا پہلے، تو کیا خیال ہے آپ کا. تو ذرا ہچکچائی بولنے کے واسطے. پھر اس کے بعد بولی اگر اس کو پہاڑ کی شکل میں رکھا جاتا تو میرے کو پسند آتا تھا. سمجھے آپ، یعنی نیچر. امریکہ میں پہاڑ نہیں ہے، امریکہ میں پہاڑ نہیں ہوتے، تو اس کو اٹریکٹ کیا ہوا تو یہ قدرتی اس کو جو ہے آپ تباہ کی ہے. اور جی دعا کریے. ہاں صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری ان محافل کو اور مزید ترقی دے اور گرمائے، اور ہمارے سامعین میں اس سے دلچسپی کا جذبہ پیدا کرے. میں خاص طور پہ ہم تمام حضرات سے خواہش کروں گا کہ اس کی دعا فرمائیں کہ اس کامیابی کا سلسلہ چلتا رہے، اور ہمارے مقررین جو اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہیں وہ ہمیں استفادے کا موقع دیتے رہیں. اللہ تو ان کو توفیق دے کہ وہ ہمارے درمیان بیٹھیں اور اس طریقے کے محافل کو گرمائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک.